کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر۔ آج ہم سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلیفہ اول، آپ کے بڑے بیٹے سیدنا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ حسنین کریمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، قرآن و حدیث میں آپ کے بے شمار مناقب، بے شمار فضائل کے حامل، آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب واجب الاحترام مخدوم محمد شہباز شاہ، آپ سجادہ نشین ہیں، حضرت مخدوم رشید حقانی علیہ رحمہ کے ایک علمی شخصیت ہیں، روحانی شخصیت ہیں۔ مخدوم صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ علامہ صداقت علی فریدی ہیں، علمی و ادبی شخصیت ہیں، بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں، خاص طور پر عرفان ابو طالب آپ کی ذات، آپ کی شخصیت کی پہچان بن چکی ہے۔ علامہ صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آغاز کرتے ہیں مخدوم صاحب آپ سے۔ حضرت مخدوم رشید حقانی علیہ رحمہ جو ہیں، آپ ماشاءاللہ ان کی اولاد میں سے ہیں، اور برے صغیر کے حوالے سے سلسلہ قادریہ کا آغاز و ارتقاء جو ہے، اس کے اولین فرد جو ہے وہ مخدوم رشید حقانی علیہ رحمہ ہے۔ تو یہ سلسلہ قادریہ کے جو بانی ہیں وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ہے، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کا نسب جو ہے وہ سیدنا امام حسن علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اور حضرت امام حسن جو ہیں وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور آپ کے 4 خلفاء میں خلیفہ اول جو ہے وہ سیدنا امام حسن ہے، دوسرے امام حسین ہیں، تیسرے کمیل بن زیاد ہیں، اور چوتھے جو ہیں وہ امام حسن بصری ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ حضرت امام حسن علیہ السلام کا تعارف جو ہے آپ ناظرین کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب قبلہ ڈاکٹر محمد حسین آزاد صاحب کا، مکس نیوز کا جناب ملک اکمل ویس صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے
دوسری بار یہ شرف بخشا کہ ان پاک ہستیوں کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کر سکوں۔ میرے لیے یہ سعادت مندی ہے، اور میں آج اس نشست میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ شاید جس ہستی کی وجہ سے تا قیامت اسلام قائم رہے، اس ہستی کا تعارف کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ میں کم علم ہونے کے ناطے اپنی بساط تک کوشش کروں گا کہ میں اپنے موضوع کو نبھا سکوں۔ امام حسن علیہ السلام اہل بیت اطہار کی وہ ہستی ہیں جن پہ کم کم بولا گیا اور کم کم لکھا گیا۔ ہمارے اسلامی معاشرتی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، وہیں پہ امام حسن علیہ السلام کا اگر ہم ذکر نہ کریں تو وہ ذکر ادھورا رہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر بھی امام حسن علیہ السلام کے بغیر ادھورا میں سمجھتا ہوں۔ وہ کیوں؟ تو اس وجہ سے امام حسن علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہیں، ان کا تعارف کی مختلف جہتیں ہیں۔ سب سے بڑی جہت جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے تاجدار کائنات علیہ السلام کو طعنہ دیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا قاسم علیہ السلام کی وفات کے بعد، کہ معاذ اللہ آپ تو ابتر ہو گئے، تو امام حسن علیہ السلام کا سب سے بڑا تعارف خداوند قدوس نے انہی کی ذات کے ورود کی صورت میں پیش کیا۔ سورۃ الکوثر کی جو آپ تفسیر ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کو، اس میں کوئی دوسری بات کوئی کہہ نہیں سکتا میرے خیال میں۔ اور اس کے علاوہ جو آیت مباہلہ ہوئی اس میں اس کی تفسیر بھی، اولین تفسیر بھی امام حسن علیہ السلام ہے۔ آیت تطہیر کی تفسیر بھی امام حسن علیہ السلام ہے۔ یہ آپ کا ہوا قرآنی تعارف۔ اب جو آپ کا نسبی تعارف ہے وہ قیامت تک سادات کرام کی سیادت، یہ میں لفظ جو کہہ رہا ہوں وہ قابل غور ہے، سادات کرام کی سیادت امام حسن علیہ السلام سے آغاز ہوئی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے۔ حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، ھذا ابنی سید۔ اور سید کا لفظ پہلی بار امام حسن علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا۔ احادیث کے اگر ہم تعارف کروائیں تو وہ حدیث مبارکہ جو سیدہ شباب الجنہ ہوئی تو اس کا بھی پہلا مصداق امام حسن علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام کا یہ ہوا نسبی تعارف۔ اور جو سید ہوتا ہے اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں، انتہائی علیم اور انتہائی حلیم۔ سردار جو ہوتا ہے وہ بردبار ہوتا ہے، اور یہ صفات بدرجہ اتم حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات میں بالکل اظہر من الشمس نظر آتی ہیں۔ اگر تعارف کی بات کریں تو دو موقع ہیں جہاں پہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنا تعارف خود کروایا۔ ایک موقع جب حضرت معاویہ بیمار تھے تو امام حسن علیہ السلام تشریف لے گئے ان کی عیادت کے لیے۔ تو جو حضرت معاویہ کا سلوک تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل بیان ہے۔
اپنی تفاخر نسبی کے حوالے سے ان کے سوالات کے جوابات امام حسن علیہ السلام نے جو دیے وہ انتہائی شاندار ہیں۔ حضرت معاویہ اپنے آپ کو امیر سمجھتے تھے اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، اس کے جواب میں حضرت امام حسن علیہ السلام نے جو جواب دیا کہ میں ہر طرح سے نسبی تفاخر میں آپ سے فوقیت رکھتا ہوں، اس کے باوجود میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں اور آپ لیٹے ہوئے ہیں، میں پینتی کی طرف آپ نے مجھے بٹھایا ہے، تو وہ فوراً حضرت امیر معاویہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں، نہ میرے باپ جیسا آپ کا باپ ہے، نہ میرے نانا جیسا آپ کا نانا ہے، آپ کس طرح سے اپنے آپ کو فوقیت دیتے ہیں، یہ خلافت یا سیادت میں نے تفرقہ امت کے لیے چھوڑ دی ہے۔ ایک اضافہ کریں، اور نہ میری ماں جیسی آپ کی ماں ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہ جو آپ کے پاس امانت ہے وہ میری چھوڑی ہوئی ہے، بے شک، جو آپ کے پاس خلافت ہے وہ میری چھوڑی ہوئی ہے تاکہ امت تقسیم نہ ہو۔ یہ امام حسن علیہ السلام کا یہ ایک جو تعارف کا زاویہ ہے یہ بالکل منفرد ہے۔ دوسری بار آپ نے اپنا تعارف کروایا، مدینہ شریف میں صحابہ کرام اکٹھے ہوئے بیٹھے تھے اور ہر کوئی اپنے قبیلے کا فخری انداز سے تعارف کروا رہا تھا، تو ایک صحابی نے امام حسن علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ خاموش بیٹھے ہیں، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ یہاں پہ جتنے لوگ ہیں یہ میرے مقابلے کے نہیں ہیں، تو ان کے سامنے میں اپنا تعارف کروا کے اپنے آپ کو چھوٹا بناؤں؟ امام حسن علیہ السلام کا یہ تھا نسبی تعارف۔ جہاں پہ ایک اور زاویہ ہے امام حسن علیہ السلام کا علمی مقام و مرتبہ۔ مختوم صاحب، ہم علمی تعارف کی طرف جو ہے بعد میں آئیں گے، تو میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ امام حسن راکب دوش پیمبر ہیں، ان کا ایک تعارف یہ بھی ہے، اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا کیا تعارف کرایا، تو تھوڑا سا آپ ناظرین کو بسم اللہ پیش کریں۔ الرحمن الرحیم۔ انسان جب زمانے کی گرد و پیش میں گزرتا ہے تو تراش خراش زمانے کی فطرت ہے۔ زمانے والے لوگ اس تجربی زندگی میں اسے دیکھتے ہیں، پھر مشاہدہ کرتے ہیں، پھر جائزہ لیتے ہیں، پھر فیصلہ دیتے ہیں۔ یہ تب کی بات ہے جب انسان زندگی کی تجربی حوالے سے گزرے۔ جن نفوس قدسیہ کا آپ نے نام لیا ہے، ان کے تقدس کو، تشخص کو لوح محفوظ کی لوح جبی پر لکھا گیا تھا، اور فرشتے اٹھ اٹھ کر اس حرمت کو دیکھ کر زیارت کیا کرتے تھے اور خدا سے کہا کرتے تھے کہ ان کی خدمت کے لیے ہمیں متعین فرمانا۔ ایک بڑا تاریخی پس منظر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود اور تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے یہ حرم ربوبیت میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کرتے رہے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں۔ ایک لمبی چیز ہے، ادھر نہیں جانا چاہتا میں، صرف زبان نبوت نے جو ان کا تعارف کروایا ہے خطبہ نبوت کی روشنی میں ہے، وہ میں آپ پیش کر دیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان لفظوں کا جو ہے برکات کا حصول بھی ہمیں میسر آ جائے جن لفظوں میں رسول اللہ نے ان کا تعارف کروایا ہے، تو یہ برکت بھی حاصل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی چاہوں گا یہاں آپ وہ حدیث، درخت والی حدیث بھی پیش کریں گے۔ جی، سبحان اللہ۔ ہاں جی، ادھر آ رہا ہوں میں، تھوڑا سا پھر وقت درکار ہوگا۔ ہاں جی، گزارش یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ہزار اصحاب رسول جمع کیے اور ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بخیر هذه الامه، الا اخبرکم بخیر الناس، سبحان اللہ، الا اخبرکم بخیر الناس۔ اصحاب رسول حیرت زدہ ہوئے کہ پوری انسانیت میں سب سے فضیلت مآب کون ہے، نبوت کی زبان کسے بیان کرنا چاہتی ہے، اور حوالہ عظمت کیا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے۔
بہت بڑا ٹائٹل ہے. سبحان اللہ. حوالہ عظمت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالہ عظمت کا تشخص بیان فرمایا. الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا، الا اخبرکم بخیر الناس امن و امتا، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، الا اخبرکم بخیر الناس امن و ابن، الا اخبرکم بخیر الناس ہما. یہاں جب پہنچے تو پھر حضور نے اپنے دونوں بازو کھولے. فرما ہما الحسن والحسین جدہما فی الجنہ جدتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ امتہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ خالتہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ وخالاتہما فی الجنہ، ہما فی الجنہ ہما فی الجنہ، من احبہما فہو فی الجنہ. سبحان اللہ. یہ نبوی زبان کا خطبہ تھا. فرمایا آج جو تعارف کروا رہا ہوں کسی تاریخی تسلسل میں نہیں، ایک خاص ٹائٹل میں کروا رہا ہوں کہ اس پوری انسانیت کے ڈومین کے اندر، اس پوری انسانیت کے ماحول کے اندر نبوت کی نگاہ کے سامنے جو سب سے زیادہ فضیلت مآب ہیں، جس سے اوپر آ کر فضیلت ہی رک جاتی ہے، وہ کون ہے؟ رفعت فضیلت ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ کون ہے اور ان فضیلت کی حیثیت کا تشخص کیا ہے؟ وہ آج بتاؤ اے اصحاب رسول، نانا کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ نانی کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے؟ ماموں کے اعتبار سے، خالہ کے اعتبار سے، پھوپھی کے اعتبار سے، چچا کے پھوپھی کے اعتبار سے، اور ماموں کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے اور بابا کے اعتبار سے. سبحان اللہ. تو سب صحابہ اکرام علیہم الرضوان ساکت ہو گئے، خاموش ہو گئے. فرمایا جدہما رسول اللہ وجدتہما خدیجہ بنت خویلد. یہ سارے رشتے گنوا دیے، مختصر کرنا ہے، باپ کا، دادا کا، ہاں سب گنوا دیے. جہاں ہر رشتے کی تکریم اپنی انتہا پر پہنچتی ہے، جس سے اوپر تکریم کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا ہما، وہ دونوں نفوس قدسیہ میری پہلو میں ہیں، ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے. قرآن پاک یہاں نازل ہوا. قبلہ ماشاء اللہ. علامہ صاحب یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. ناظرین یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور ذکر ہو رہا ہے سیدنا امام حسن کا، جن کے فضائل بیان کرتے ہوئے لفظ دم توڑ جاتے ہیں. ان کی رفعتیں اتنی بلند ہیں. ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے شمع، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیچیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، کبھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیچیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے بیچیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو واسطہ کبھی کرو نا.
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल। जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 दू दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्त या सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज़ कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नादरीन। जी अलामा साहब, आप फरमा रहे थे कि यहाँ आपकी रिफ़तें बयान करते हुए लफ्ज़ जो हैं छोटे पड़ जाते हैं और ख्यालों को पसीना आ जाता है। असल मर्तबा क्या, वजह क्या है? जब आप दीन की तकवीमी इल्मी पर गौर करेंगे तो दीन की तकवीमी इल्मी का पहला हवाला, पहली अकाई ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह है। ये नुफूस कुदसिया बराह रास्त ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह का माना और मिसदाक अव्वल हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की आयत उतरती है कि अलम तर कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबतन असलुहा साबितुन व फरउहा फिस समा तुती उकुलहा कुल्लहीन बिइذن रब्बिहा। ऐ हबीब, जानते हो इस कलमा तय्यबा की मिसाल कैसी है? एक पकीज़ा दरख्त है। आयत का, सूरत का ये थोड़ा सा हवाला भी आप अलामा साहब। ये सूरह इब्राहिम की आयत है करीमा है। माशाअल्लाह। आयत नंबर गलबन 82 है। ठीक हो गया, माशाअल्लाह।
تو اے حبیب یہ کلمہ طیبہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ یہ تو اس کا پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی شاخوں نے آسمان کو ڈھانپا ہوا ہو اور جس کی جڑیں زمین کی تحت سرا میں اتری سبحان ہوئی اللہ۔ اپنی مضبوطی میں اتنی بلند ہوں۔ اور اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر درخت موسم آنے پر پھل دیتا ہے اور یہ ہر وقت پھل دیتا ہے۔ یہ ایسا درخت ہے۔ ایسا درخت ہے تو تی اکلا کل حین باذن ربھا، اس کے تسلسل کے ساتھ پھل دینے میں اللہ کے اذن کا نور اس کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ اس مثال کو بیان کر کے لوگوں کو شعور کی دعوت دیتا ہے۔ حضور کے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ درخت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم بتاؤ، کسی نے کھجور بتایا، کسی نے کچھ، آپ اپنے اندازے۔ تو حضور نے فرمایا تم اہل عرب ہو، کل حین باذن ربھا کے کرینے کو سمجھو یہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ درخت سبحان اس اللہ۔ وقت سے پھل دے رہا ہے جب وقت بھی کسی اکائی میں نہیں تھا، اکائی میں نہیں تھا، اور اس وقت تک پھل دے گا جب وقت بھی کسی اکائی میں نہیں رہے گا۔ وہ درخت ہے کیا؟ تو اصحاب رسول خاموش ہو گیا، آقا قرآن آپ کے سینے پر نازل ہوا ہے، فرما دیجئے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آنا شجرۃ، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آنا شجرۃ ولقاؤھا علی بن ابی طالب سبحان اللہ، وحملھا فاطمہ بنت محمد وثمرھا حسن وحسین سبحان اللہ، والمحبون اہل بیتی ورقھا انا فی الجنہ لقاؤھا فی الجنہ حملھا فی الجنہ ثمرھا فی الجنہ ورقھا فی الجنہ حقا 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 کما قال۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ حدیث صحیح ہے حدیث نہیں، صحیح ہے میں نہیں ہے، ہاں، کس یہ مسند الفردوس کے اندر موجود ہے اور مسند بزاز کے اندر بھی موجود ہے، حدیث کی 23 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ فرمایا میں وہ شجر ہوں، علی میری شاخیں ہیں، فاطمہ شگوفے ہیں، اور شگوفوں کے نرم پردوں میں چھپے ہوئے جو پھل ہیں جو شان مجتبائیت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ انعام کے اندر ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم، سبحان اللہ، شان مجتبائیت کا جو ٹائٹل امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کو دیا گیا ہے، قرآن کریم کی آیت کا روشن باب بنایا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ میں درخت ہوں، علی شاخیں، فاطمہ شگوفے اور حسنین پھل ہیں، والمحبون اہل بیتی، جتنے بھی میری اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، تورانی ہیں، انگلستانی ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، کچھ بھی ہیں، جو ہی ان کے من میں اہل بیت کی، حسنین کریمین کی محبت اترتی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کسی اجنبیت کے تصور میں جغرافیائی اعتبار سے، بلکہ یہ یقین کرے جس طرح درختوں کے پتے وجود درخت کا حصہ ہوا کرتے ہیں، اہل محبت بھی وجود محمد کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس درخت کی تمثیل میں جس پیکر کو، جس تصور کو دیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے، تو شگوفے بھی آ گئی، شاخیں بھی آ گئیں، اور پھل بھی آ گئے، پتے بھی آ گئے، تنا بھی آ گیا۔ تو جس پر تنا ٹھہرا ہوا ہے اس کو عربی میں اوم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سلام ہو اس اوم کو جس پر محمد ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان حضور اللہ تعالیٰ کا سارا دین جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر عصمت پر ٹھہرا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی حضور کی ذات جو ہے پورے دین کے سٹرکچر میں مؤثر ہیں، مؤثر دلیل کی صورت میں ہیں، اور حضور کی ذات میں اور فطرت کی عظمت میں جو مؤثر فطرت حقیقت ہے وہ موثر عالمین مخدوم کائنات حضرت بی بی آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ ہے، ماشاءاللہ، اور اس سے پہلے ان کا وہ جوہر عظمت ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام۔ تو امام حسن مجتبیٰ ان نرم گوشوں میں، نرم خوشوں میں، نرم احساسوں میں پلنے والے وہ ذات والے صفات ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کلمے کے ٹائٹل میں بطور مصداق کلمہ قرار دیا ہے۔ ماشاءاللہ، ان کی ذات کے بغیر کلمہ کلمہ ہی نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ، مصداق کلمہ ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام۔ تو مختوم صاحب، آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات کی، اشارتاً بات کی۔ تو یہ اس حدیث کی ایک تفسیر ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ سید ہے اور یہ دو گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا، صلح کرائے گا۔ تو گویا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا وجود مسعود جو ہے یہ جب ملت پر ایک بھاری وقت آیا تو ان کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ ملت کو تقسیم سے بچانے کے لیے انہوں نے دو گروہوں کے درمیان صلح کرا دی۔ تو آپ اس تناظر کو آگے بڑھائیں، جو گفتگو آپ فرما رہے تھے، آپ اپنے اس گفتگو کو مکمل کریں۔ اصل میں امام حسن علیہ السلام کا جو لقب ہے المجتبی، امام حسن المجتبی علیہ السلام،
اگر دنیا میں دیکھا جائے تو یہ لفظ صرف اور صرف امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ درجہ اجابت پہ صرف کائنات میں ایک ہی شخص ہے اور وہ امام حسن علیہ السلام ہے۔ اگر وہ یہ چاہتے کہ خلافت ان کے پاس رہے تو دنیا کی کوئی طاقت حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے مبارک کے مصداق جو سٹیپ لیا، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کے پاس کم و بیش 90,000 کا لشکر جرار موجود تھا، اور ایسے ایسے اس پہ سپہ سالار موجود تھے، قیس بن سعد 40,000 کا تو ان کے پاس کہ وہ کئی فوجوں پہ حاوی تھے۔ اگر امام حسن علیہ السلام چاہتے تو خلافت حاصل کر سکتے تھے، مگر اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیتے، تو تھے موجود تھے۔ وہ دست برداری انہوں نے اس لیے اختیار کی کہ امت تقسیم نہ ہو۔ یہ سینس میں کہوں گا، یہ خاص طور پہ لفظ، یہ صرف اور صرف جو کوئی مقام سیادت پہ فائز ہو وہی اختیار کر سکتا ہے، بے شک ایسا ہے۔ ورنہ جس کے پاس حکمرانی موجود رہی ہو، یہ آپ کے مقام نقی کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ یہ بات کہ دو گروہوں کے درمیان صلح کروانا، یہ آپ کا جو لقب نقی ہے، یہ اس کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ باطن اتنا طہارت کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھا سبحان کہ اللہ۔ یہ دنیاوی خلافت اس کے سامنے ہیج تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے جو امت کو تقسیم ہونے سے بچانے کا قدم اٹھایا وہ اتنا بڑا تھا کہ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جو ناصبیت اور رافضیت یا خارجیت پھیل رہی ہے، اگر امام حسن علیہ السلام کو اسی سٹیپ کو بغور دیکھا جائے تو ہمارے جو آج کل کے اختلافات ہیں امت میں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ بے شک ایسا ہے۔ اور مخدوم صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، میں اسی بات کو علامہ صاحب کے پاس لے جاتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 6 ماہ کی خلافت تھی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو پیشین گوئی اور آپ کا جو ارشاد، آپ کا فرمان جو ہے کہ میرے بعد خلافت جو ہے یہ 30 برس ہوگی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی، بادشاہت ہوگی، دنیا داری ہوگی۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے وہ 6 ماہ تو پورے کیے اور پھر ملوکیت کی طرف، دنیا داری کی طرف آپ نہیں گئے۔ تو میں سمجھوں گا کہ اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں آپ، کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ خلافت 30 برس ہوگی، تو حضرت امام حسن علیہ السلام کے 6 ماہ کے ساتھ ہی 30 برس پورے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ملوکیت ہوگی، دنیا داری ہوگی۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہماری تاریخ اور علمی شواہد میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام وحدت امت کا اس وقت ایک عملی نمونہ تھے۔ میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں تمام عالم اسلام کو کہ اس وقت بھی اگر جناب امام حسن علیہ السلام کا وجود وحدت امت کا باعث بنا ہے، آج بھی اگر امت چاہتی ہے کہ وحدت کی عظمت سے سرشار ہو تو آج بھی یہی دہلیز ہے امت کو واحد رکھ سکتی ہے۔ بے شک اہل بیت کی دہلیز۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص میری گفتگو کو فرط جذبات کہہ دے، تحقیق کا طالب علم ہوں، جذبات اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن حقائق دلائل کی صورت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں نے وہ حدیثیں پڑھی، جمع کی ہیں اپنی اس کتاب عصمت فاطمۃ الزہرا اور قرآن عظیم کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشاندہی فرمائی اور یہ اصول قیامت تک کے لیے دیا ہے۔ اس طرف بھی میں آؤں گا آپ کے سوال کے حوالے سے، لیکن یہ ضروری سمجھتا تھا کیونکہ ریلیٹ تھا اس مسئلے سے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی، میری امت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ اصحاب رسول بھی روئے، حضور بھی روئے اس بات پر۔ اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے امت کو، آپ نے پتھر تراش کے ہیروں کی خوبصورت تسبیح نہ بنائی، یہ ٹوٹ جائے گی؟ فرمایا ٹوٹ جائے گی۔
کہا یا رسول اللہ پھر کائنات میں کوئی ایسی صورت ہے جو امت کو وحدت کی نعمت عطا کر دے؟ تو آپ نے ٹھنڈی سانس لی، فرمایا ہاں ہے، اگر امت اس طرف آ جائے تو اللہ انہیں امت بنا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ صورت کیا ہے؟ تو آپ نے آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ جو آسمان کے ستارے ہیں یہ صرف نور کے منابع نہیں بلکہ ایک میگنیزم ہے ان کا، آسمان کی کائنات اور خلائے کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے ان کے میگنیٹ پاور سے مربوط ہے، مضبوط ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمثیل بیان کر کے کہا کہ ایسے ہی زمین کی کائنات میں بھی ایک حقیقت ہے جو ربط انسانیت کو قائم رکھ سکتی ہے اور وحدت امت کا باعث بن سکتی ہے۔ فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ، امت کو اگر کہیں بھی کوئی وحدت کی صورت نہ مل پائے، نہ کعبہ انہیں واحد کر سکے، نہ کوئی اور مرکز ہے وحدت اسے ایک کر سکے، تو وہ امام حسن مجتبیٰ کے دروازے پر آ جائے امت ایک ہو جائے گی، فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آ جائے تو امت ایک ہو جائے گی۔ اہل بیت نبوت کے جس وقت بھی ان کا دامن، ان کے اہل بیت نبوت کے دامن کو امت نے تھام لیا تو امت ایک ہو جائے گی۔ پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، چونکہ حق اور سچ کڑوا ہوتا ہے، یہ برداشت کرنا پڑے گا اس وقت کے اس دور کے اہل علم کو۔ آقا علیہ السلام نے معاً ساتھ یہ فرما دیا، اذا اختلفوا قبیلۃ من العرب فصاروا حزب ابلیس، جو قبیلہ عرب ان سے مختلف ہوگا، ان کے مد مقابل ہوگا، ان سے اختلاف کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو انسانیت کے منصب سے ہٹا کر شیطان بنا دے گا۔ اہل علم حضور کے اس حساس جملے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ آج ایک ترازو کیا جاتا ہے کہ جناب ان کی صلح تھی، ان کی صلح تھی۔ صلح وہ ہوتی ہے، یہ صلح کا آپ نے اشارہ فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی حلمیت اور آپ کا وقار، آپ کی جلالت، آپ کا جو عظمت کا سارا تشخص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیشون گوئی کا مصداق بنے اور اس کو پورا کر کے دکھائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں یہاں ایک شکوہ کر رہا ہوں معاصر اہل علم کے حوالے سے، اس وقت ہم جوڑ توڑ کی شکار ہیں اور امت کو تقسیم کرنے میں جڑے ہوئے ہیں۔ ذرا یہ تو بتائیے اس حدیث کا جو مس یوز کیا جاتا ہے اس کا تدارک کس نے کرنا ہے؟ جس حوالے سے اس صلح کا تسلسل قائم ہوا، وہ شرائط تھیں، مطالبات تھے، جو کچھ بھی تھا وہ خاص پہلو تھے اور دینی اور روحانی پہلو تھے، اور ان پہلوؤں کا تعلق خدا سے بھی ہے، رسول سے بھی ہے، دین سے بھی ہے، شریعت سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے، اور نظم کائنات کے ربط سے بھی ہے۔ تو پھر ان پہلوؤں کی شرط پر صلح کرنا اس بات کی غمازی ہے کہ امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کی بصیرت دیکھ رہی تھی کہ یہ جو معاہد ہیں، معاہدہ کرنے والے، یہ شریعت میں پہلے بھی نقصان کرتے رہے ہیں، بعد میں بھی نقصان کریں گے۔ وقتی اعتبار سے آپ نے امت کو ضرور بچایا ہے، لیکن ایسے حالات میں جس وقت انہوں نے جن شرائط کے حوالے سے صلح کا آپ نے بیان فرمایا تھا، کوئی ایک شرط بھی ایسی ہے جس کو صلح نامے کے تسلسل میں پیش کیا جا سکے کہ اس پر عمل ہوا ہے؟ جب ان شرائط اور معاہدوں پر قرآن پاک کا بھی ضابطہ ہے، عادت اور فطرت کا بھی ضابطہ ہے، اذا فات الشرط فات الجزاء، جب شرائط نہ رہیں تو معاہدہ نہیں رہتا۔ اب اس صلح کو اس تقابلی جائزے میں پیش کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں علامہ صاحب کہ وہ شرائط جو ہے وہ باقی نہ رہیں۔ ہاں باقی نہیں۔ اور ٹھیک ہے، اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، یہاں ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اس بات کو آگے بڑھائیں گے، تب تک ہمارے ساتھ رہیں۔ Sale con la noche, 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 boom, boom. Left, right, mache doom. Come on, dance to boom, boom. Fun ko phula do. Left, right, mache doom. Come on, dance to boom, boom. मचा दे धूम।
जम के जमेगा। टिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, टिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200, 0300 222 402। वेलकम बैक नाजरीन। जी मखदूम साहब,
میں آپ کی طرف آتا ہوں. حضرت امام حسن علیہ السلام کا اپنا اور آپ کی اولاد کا جو فیضان ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. حضرت امام حسن کی اولاد میں جیسے حضرت مجدد الثانی نے ایک بڑی خوبصورت وہ رد قوائف شیعہ میں چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں آپ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے 12 امام ہوئے اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ایک امام ہوئے، اور وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نسباً جو ہیں وہ حسنی ہیں. اب شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا جو فیضان ہے، آپ کی اولاد کا جو فیضان ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ برے صغیر کے حوالے سے یہ بڑے بڑے خانوادے ہیں جنہوں نے یہاں آ کر اسلام کی ترویج و اشاعت کی، اسلام کو پھیلایا اور ایک روحانیت کی جو ترسیخ کی ہے وہ بھی کمال کی ہے. آپ اس پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا خوبصورت نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. یہ جب آپ نے میرے ذمہ یہ پروگرام لگایا یہاں آ کے آفس میں، تو امام حسن علیہ السلام کی میں سمجھتا ہوں کہ توجہ مجھ پہ میرے باطن پہ ضرور ہوئی. امام حسن علیہ السلام کے تعارف میں ایک بات رہتی تھی جو آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کی ہے. امام حسن علیہ السلام کا جہاں پہ دنیا میں سب سے پہلے سید آپ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ختم ولایت کی سیادت بھی آپ ہی کے پاس ہے. ظاہری طور پہ اگرچہ خلافت آپ نے چھوڑ دی، مگر باطنی طور پہ قیامت تک آپ کی خلافت اور سیادت ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی. چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ولایت کا منبع مولا علی علیہ السلام کو فرمایا، اور کوئی بھی کائنات میں مرتبہ ولایت پہ فائز نہیں ہو سکتا جب تک مولا علی علیہ السلام کی ختم مہر ولایت نہ لگے. اور یہ فیض امام حسن علیہ السلام کے وسیلے سے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا. آپ جس سلسلے میں بھی دیکھیں گے اس وقت تک نہ ولایت صغریٰ نصیب ہو سکتی ہے نہ ولایت کبریٰ نصیب ہو سکتی ہے جب تک حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر نہ لگے. یہ ایک زاویہ تھا. امام حسن علیہ السلام کے 4 فرزند ہیں، جن میں سے 2 کے ذریعے آپ کی اولاد امجاد بڑھی، سیدنا زید الجواد اور سیدنا امام حسن مثنیٰ علیہ السلام سے. برے صغیر میں سادات کرام اور خاص طور پہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے پہلا نام جو ہے حضرت سید عبداللہ محض اور سیدنا ابراہیم محض کے جو فرزند ہیں، حضرت عبداللہ شاہ غازی، حضرت شاہ یوسف غازی، ان کے جو بھائی ہیں. یہ تقریباً کوئی 150 ہجری میں یہاں پہ برے صغیر میں ان کا ورود ہوا. امام حسن علیہ السلام کی اولاد پاک سے بہت سارے آستانے، اور برے صغیر کا جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ ہے سید علی حجویری، جو کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، زید الجواد کی اولاد. اور انگریز مجبور ہو گیا کہ برے صغیر میں اگر کوئی حکومت ہو رہی ہے تو وہ ایک قبر کر رہی ہے. وہ لاہور کی صورت میں سیدنا علی حجویری اور اجمیر میں حضور خواجہ غریب نواز کی صورت میں. سلسلہ آپ کی روحانیت کا جو سلسلہ آپ کی اولاد امجاد سے ہوا، وہ اچ شریف میں حضرت سید محمد غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ، ملتان میں حضرت سید موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا جو سلسلہ قادریہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض باقاعدہ
ایک سلیبس کی صورت میں بر صغیر میں جس شخصیت نے متعارف کروایا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ناچیز کا تعلق اس خاندان سے ہے، حضرت مختوم عبدالرشید حقانی، جو ایک واسطے سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے فیض یافتہ ہیں، حضرت سید علی ہمدانی کے واسطے سے، اور یہ اتنا بڑا خاندان ہے کہ برے صغیر میں، پورے برے صغیر میں، پاک و ہند ہو، ایون کہ سارک، یہاں ایک وضاحت کر دیں، یہ میر سید علی ہمدانی نہیں ہے، یہ سید علی ہمدانی اور ہیں، کیونکہ یہ 786 میں یہ حضرت مختوم عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے 100 سال بعد پیدا ہوئے ہیں جی۔ یہ کشمیر والے جو سید علی ہمدانی، ان کے دادا کا نام بھی سید علی ہمدانی ہے، جو حضرت شاہ یوسف ہمدانی کے بیٹے ہیں، اور وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے استاد بھی ہیں، اور انہوں نے اپنا بیٹا سید علی ہمدانی ان کا مرید بھی کروایا۔ بے شک۔ اب یہ اتنا بڑا خاندان ہے حضرت مختوم عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے 7 بھائی، وہ سارے کے سارے سلسلہ قادریہ کے پورے پاکستان میں مزارات ان کی پھیلی ہوئی ہیں، آگے ان کے بیٹے، ان کے پوتے، اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑا لطیف نقطہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، شاید یہ آپ کسی کے علم میں نہیں ہوگا، کہ نسبت اویسیہ بھی اسی خاندان سے جاری ہے۔ حضرت مختوم عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتوں میں سے چوتھی پشت میں حضرت عمر جتی سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں حضرت عبد الحکیم۔ یہ عمر جتی سلطان تو یہ ہمارے وہ مترو کے قریب وہ نہر کے کنارے جو ہے وہ نہیں، مختوم رشید میں ان کا مزار، مخدوم رشید میں بھی ایک سلطان جتی لال ہے، ان کے مرید ہیں حضرت سلطان عبد الحکیم صاحب۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ان کے مرید ہیں بخشن شاہ والے، جو بخشن خان والے میاں عبد الخالق صاحب، اور میاں عبد الخالق صاحب کے مرید ہیں محکم الدین سیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ نسبت اویسیہ یا سلسلہ اویسیہ کا بہت بڑا فیض سلسلہ قادریہ سے نکلا، اور وہ حضرت مختوم عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ سے جاری ہوا۔ یہ الغرض امام حسن علیہ السلام کا جو روحانی فیض ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پہ حسنی سادات نہ ہوں اور ان کا فیض جاری و ساری نہ ہو۔ اسی سلسلے میں ہی پاکستان میں سیدنا طاہر الہ الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں، اور عصر حاضر میں سلسلہ قادریہ کی بہت بڑی قداور شخصیت اور جن کا فیض عام جاری ہے، وہ سید محمد انور شاہ گیلانی مدد اللہ العالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری مخلوق کو ان کے فیض سے فیض یاب کرے۔ وہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ کی، اور جماعت الہاشمیہ کی صورت میں انہوں نے پورے پاکستان بلکہ پورے عالم میں، پورے عالم اسلام میں ان کی کوششیں، کاوشیں دن رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مولا علی علیہ السلام، سیدنا امام حسن علیہ السلام کا جو روحانی فیض ہے، جو روحانی خلافت و سیادت کا نور ہے، وہ تقسیم کرنے میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ تو مخدوم صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد جو ہے، ان کے 5 بیٹوں کی اولاد، ان کی خانقاہیں، ان کا فیضان جو ہے وہ برے صغیر میں جاری و ساری ہے، جن میں سیدنا عبد الوہاب ہیں، آپ کے بڑے بیٹے ہیں، سیدنا عبد العزیز ہیں، جن میں آپ کے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے شیخ طریقت جو ہیں سیدنا الہ الدین طاہر الہ الدین گیلانی علیہ رحمہ جو ہیں وہ ہیں، اور اسی طریقے سیدنا عبد الرزاق کی جو اولاد ہے، جن میں ہمارے شیخ طریقت سید محمد انور گیلانی ہیں، رئیس جماعت الہاشمیہ ہیں، آپ کا بڑا فیضان ہے، سدرہ شریف کے نقیب الاشراف ہیں، اور حجرہ شاہ مقیم کا خانوادہ ہے، اشرفیہ خانوادہ ہے، فاضلیہ خانوادہ ہے، بڑی ہستیاں ہیں۔ میں نے 37 خانوادوں کی علمی، سیاسی اور جہادی خدمات کا ایک تحقیقی جائزہ لیا ہے، میرا اس پہ PhD کا تھیسس ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ تمام خانوادے جو ہیں
ان کا نسباً تعلق جو ہے یہ نسباً حضرت امام حسن کی اولاد ہیں۔ تو علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ میرے شیخ طریقت سید محمد انور گیلانی ماشاءاللہ انہوں نے والدین مصطفیٰ پر ایک بہت بڑی مسجد اور ایک خانقاہ جو زیر تعمیر ہے نتھیا گلی میں، اور پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کی 300 کنال کی ایک چشمہ براج پر زمین کا ایک قطع خرید کر کے وہاں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی ہے بلندی پر۔ ادھر والدین مصطفیٰ کی جو مسجد اور جو خانقاہ جو تعمیر ہو رہی ہے وہ بھی بلندی پر ہے، اور یہ جو حضرت امام حسن علیہ السلام کے نام سے 300 کنال ان کے نام وقف کر دی، اور پھر پہاڑ کے اوپر نیچے چشمہ براج ہے، تو حضرت امام حسن علیہ السلام کے نام سے ایک مسجد تعمیر کی۔ ماں انشاءاللہ 28 صفر کو جو ہے وہ ایک یوم وصال عرس کی تقریب کے حوالے سے ایک بہت بڑی تقریب بھی انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ جو حسنی فیضان ہے یہ برے صغیر میں خاص طور پر، اور یہ حسنی فیضان اور ان کی اولاد کی جو خانقاہیں ہیں وہ جو فیضان بانٹ رہی ہیں، خیر تقسیم کر رہی ہیں، ان کو ایک نظر جو ہے آپ دیکھیں اور ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پچھلے سیشن کے اندر یہ بات کہی تھی کہ قرآن کریم کی نص بول رہی ہے تو اکلھا کل حین، اس درخت کا پھل مسلسل جاری اور ساری ہے اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اس میں ایک بات بڑی خوبصورت ذہن میں آئی کہ شہزادی کونین، عصمتوں کی تاجدار، مخدومہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ صلوات اللہ تعالی علیہا، دونوں بچوں کو جس وقت کنگھی فرمایا کرتی تھیں، سہلایا کرتی تھیں، تیل لگایا کرتی تھیں، مانگ نکالا کرتی، تو ایک بات آپ کی زبان رحمت سے یہ نکلا کرتی تھی کہ بیٹو میرا خون بھی مطہر ہے اور میرا دودھ بھی طاہر ہے، اس طہارت کا احترام نہیں ضائع کرنا، اس طہارت کا احترام ضائع نہیں کرنا، اور اس طہارت کی ہی برکت سے کائنات میں طہارتوں کا وجود قائم رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان نفوس قدسیہ کو بڑا خوبصورت پیرایا قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ باتیں کرنا یا تاریخی تناظر میں کسی منظر نامے کو دیکھ کر اس کا تجزیہ کرنا یہ الگ بات ہے، اس میں نشیب و فراز موجود ہے، قرآن پاک اس نشیب و فراز سے پاک ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس میں باطل کا گزر کا خیال بھی نہیں ہو سکتا، باطل کے خیال کا گزر بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے اندر یہ بات واضح فرما دی گئی کہ میرے حبیب جس وقت مکی حیات عصمت کے اندر کفر مد مقابل آیا تو جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام سیسا پہ لائے دیوار بنے، لیکن اس وقت چونکہ ان کا دور جاہلیت تھا ان لوگوں کا، تو آپ مقابلہ ان کی جاہلیت سے کرتے رہے اپنے تدبر کے ساتھ۔ پھر غزوات آئے، اس وقت جو دین ہے اس پر ایک وقت آیا ہے، کیونکہ اس وقت توحید کے مد مقابل جو نظریہ آیا ہے وہ اہل کتابوں کے حوالے اور دلائل سے دے رہے ہیں کہ اقنوم ثلاثہ کا جو ایک تسلسل قائم ہوا تھا یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے۔ تو یہاں اگر تلوار چل گئی تو ان کے دلائل جو ہیں یہ مضبوط رہیں گے اور یہ قیامت تک لوگوں کو پریشان کرتے رہیں گے، لہذا ان کا جواب چاہیے۔ اے اللہ، اگر ان کا جواب تلوار نہیں ہے، ان کا جواب اور کوئی صورت نہیں، تو تیری حکمت نے کس جواب کو متعین فرمایا؟ فرمایا میں اپنی حجت پیش کروں گا، میں اپنی حجت پیش کروں گا جو قیامت تک میری توحید اور عقیدہ توحید کی قوت میں ایک قوت بن کر رہیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل اللہ۔ آگے فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بہت بڑا جملہ ہے قرآن پاک کا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے کردار، اخلاص اور اخلاق اور اقدار کی حقانیت کی جو وضاحت ہے اپنے قرآن پاک کے سینے میں محفوظ فرمائی ہے۔ تو جس کی بنا جو آیات قرآنی کا معنی قرار پائے، جب تک قرآن فیض بار رہے گا
تب تک امام حسن کا فیض بہار رہنا فطری ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب آپ نے۔ مختوم صاحب یہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرما دی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، اور اپنی اطرت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا اشارہ ہے، 1,24,000 صحابہ موجود ہیں، کسی صحابہ میں سے بڑی ہستیاں ہیں، کسی کا نام نہیں لیا، لیکن اپنی اطرت کا نام لیا، اہل بیت کا نام لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت جو ہیں یہی بقا کے ضامن ہیں، اگر ان کے دامن سے جڑے رہیں گے تو تب جو ہے جب ملت بٹ رہی تھی تو اسوہ حسن کام آیا، اور جب دین پر حملہ ہوا، دین حق پر حملہ ہوا تو پھر اسوہ حسین کام آیا۔ تو معلوم ہوا کہ اہل بیت جو ہیں انہی کا دامن جو ہے، انہی کا دامن مستحکم پکڑنے سے ہماری زندگی اور یہ سانسیں جو ہیں یہ باقی رہ سکتی ہیں۔ ایک جملے میں یہ جو آئے روایت آپ نے پڑھی ہے نا، ایک اس کی اور تقویم بھی ہے، انی تارکم فیکم امرین، آگے لفظ ہے ان اتبعتموہا بے شک لن تدلوا بعدی ابدا۔ یہ میں مخدوم صاحب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، تھوڑا سا میں نے اس میں سے وہ تھوڑا سا کر لیے۔ تو مخدوم صاحب یہ آخری پروگرام کے آخری چند لمحات جو ہیں اس میں پیغام بھی دیں گے اور اس کی وضاحت بھی فرمائیں گے۔ اس میں بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ ہماری اخروی نجات کا ذریعہ صرف اور صرف اہل بیت ہیں، چونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری اطرت سفینہ نوح کے مانند ہے، سبحان اللہ، کہ جو اس سفینے میں سوار ہو گئے، اس نسبت سے متصف ہو گئے، اس نسبت کو اپنانے والے ہو گئے، وہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی نجات کے حقدار ہوں گے۔ یہ ایسا ڈیفینٹ سینٹینس ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی اور چارہ ہے نہیں اس در کے علاوہ۔ اگر ہم اپنا ذہنی اشکال کا حل چاہتے ہیں، اپنے معاشرتی مسائل کا حل چاہتے ہیں، تو صرف اور صرف ایک اہل بیت کا گھرانہ ہی ہے جن سے منسلک ہو کے ہم آج کے مسائل میں اور قیامت تک کے مسائل کا ہم بآسانی سامنا کرتے ہوئے کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، امید سحر ہے جی، یہی اہل بیت جو ہیں یہی امید کی آخری کرن ہے، نمود سحر کا یہ پیغام ہے، اور یہ نمود سحر کا پیغام ہے۔ جی علامہ صاحب آخری اپنا پیغام اور آخری کلمات۔ پیغام میں وہی دوں گا جو رسول اللہ نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مواقع پر یہ ارشاد فرمایا، خاص اہتمام کے ساتھ، اور ہزاروں صحابہ کے مجمع میں فرمایا، انی تارکم فیکم امرین سبحان اللہ، لن تدلوا بعدی ابدا۔ محمد ضامن ہے تمہارا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دونوں کی اتباع میں رہے۔ سبحان اللہ، یہ بات ذہن میں رکھے، یہ جملہ گھٹ بولا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ وابستہ رہو، پیوستہ رہو، محبت کرو، یہ ہوتا ہے اتفاق، لیکن واجب الاتباع رسول کے بعد یا قرآن ہے یا اہل بیت ہے، بے شک، اور یہ مجمع صحابہ میں فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا ان کی اتباع میں ہدایت ہے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا الا ان حرمات ثلاث من حافظہن، مخدوم صاحب کی بات سے آگے، من حافظہن حافظ اللہ لہ دنیاہ و آخرہ، جو اللہ کی ان حرمتوں کی تکریم کرے گا، تحریم کرے گا، احترام کرے گا، ان سے وابستہ رہے گا، اللہ اس کی دنیا کی بھی حفاظت کرے گا اور آخرت کی۔ ومن ضیعہن، اور جو ان کو ضائع کر دے گا اللہ ان کے دونوں جہان برباد کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من ہن، وہ حرمات کیا ہیں؟ 3 حرمتیں کیا ہیں؟ فرمایا حرمت الاسلام و حرمتی و حرمت اہل بیتی، سبحان اللہ، اسلام کی حرمت، میری حرمت اور میری اہل بیت کی حرمت، یہ 3 اللہ کی حرمتیں ہیں، ان کی تکریم صدیقوں پر واجب ہے، سب پر واجب ہے، سب پر واجب ہے، ولیوں پر واجب ہے، غوث اقطاب قطب ابدال پر واجب ہے، ہر فرد بشر، ہر فرد مومن پر واجب ہے۔ اور حضور یہ اتنے لجپال ہیں، اتنے، جب حضور نے فرمایا نا انا اول من يدخلنی الجنہ، پہلے میں جنت میں جاؤں گا، علی ہوں گے، فاطمہ تم ہوگی، حسنین تم ہوگے،
تو یہ بولے حضرت امام حسن بولے فمحبونا یا جدی، ہم سے محبت کرنے والے، فرمایا من ورائک، اگلا قدم تمہارا جنت میں ہوگا اور پچھلا تمہارے ماننے والوں پیار کرنے والوں. تو اتنی بڑی لجپال عظمتیں ہیں یہ. ہم تو ان کا شکریہ ادا کرے ساری عمر تو ہم نہیں کر پاتے. ان کا تو ایک ایک سانس اور اس کی حرمت امت پر قرض ہے. ماشاء اللہ علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، بڑی دور سے تشریف لائے، بڑا سفر کیا، آپ نے ہمارے پروگرام کو ایک وقار بخشا. مخدوم صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں گفتگو سنی. ان کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، نہ ہمارے پاس وہ علم، نہ ہماری وہ زبان، اور نہ ہمارے پاس وہ الفاظ جن کے ذریعے ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کا وہ مقام اور مرتبہ بیان کر سکیں. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، اور ان کا مقام تو یہ ہے کہ اگر وہ سجدے کے عالم میں آپ کے دوش مبارک پر بیٹھ گئے تو سجدہ طویل ہو گیا کہ کہیں سر اٹھاؤں اور میرے حسن کو، میرے حسین کو تکلیف نہ ہو. ان کا مقام تو اپنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ نماز کی حالت میں کبھی آپ نیچے سے گزر جاتے، کبھی آپ اپنی دوش پر، آپ کی دوش پر بیٹھ جاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہیں، حسن سوار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ گھوڑے کی چال جو ہے وہ اپنے دالان میں جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو پکار اٹھے کہ کتنی خوبصورت سواری ہے. تو آپ فرمائیں کہ دیکھو سوار بھی تو بہت خوبصورت ہے. یہ حسنین کریمین سوار، اور پھر انہوں نے جو اسلام کے لیے قربانی دی، انہی کے لیے جو آخری بات اور ایک لطیف نکتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا. 1,24,000 صحابہ میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کی اتباع کرو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کیونکہ آپ کی نگاہ بصیرت، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ تمام نسب جو ہیں صحابہ کا وہ جو ہے وہ فیضان جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا، لیکن اہل بیت کا فیضان جو ہے وہ تا قیامت جاری رہے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے، تمام نسب ختم ہو جائیں گے، لیکن میرا نسب جو ہے وہ روز محشر تک باقی رہے گا. روز قیامت، روز محشر بھی اگر کوئی کام آئے گی شفاعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی کام آئے گی. ابراہیم نخعی علیہ رحمہ کی میں یہاں بات کیے جاتا ہوں کہ حضرت امام حسن کے بھائی امام حسین علیہ السلام نے بھی یہ جو ماہ سفر ہے یہ بھی بڑا ایک المناک مہینہ اور المناک سفر کی یاد دلاتا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے بہت بڑے محدث تھے، ثقہ تھے، اور تمام محدثین ان پر اعتماد رکھتے ہیں، اعتماد کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے، فرماتے ہیں کہ بالفرض میں یزید کی فوج میں ہوتا، اور بالفرض میں یزید کی فوج میں مارا جاتا، اور بالفرض اللہ رب العزت میرے تمام گناہ معاف کر کے بالفرض وہ مجھے جنت میں داخل کر دیتا. مجھے بتاؤ کہ میں کس منہ سے جنت میں حسنین کریمین کا سامنا کرتا. جنت بھی ان کی، اور ان کے باپ قسیم الجنہ، ان کے باپ جو ہیں وہ حوض کوثر تقسیم کرنے والے، ان کے نانا رود معاشر شفاعت کرنے والے، ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار، وہ گھرانہ سرداروں کا گھرانہ ہے.
وہ خیر کا گھرانہ ہے، وہ خیر تقسیم کرنے والا گھر ہے۔ اللہ رب العزت اس گھر سے محبت، عقیدت اور استقامت کے ساتھ جڑے رہنے کی ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جو بھی ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے ہم نے گفتگو کی۔ ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders and Dhareja Group of Academies.